محفل میں کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ ہے رسول۔ اب حسین کون ہے؟ جیسے حسین رسول کے سامنے آتے، رسول دامن پھیلا کے کہتے بے ابی انت و امی یا حسین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آجا میرا حسین۔ کون حسین؟ رسول وہ ہے جس پہ ماں باپ، کائنات کے ماں باپ قربان ہیں۔ حسین وہ ہے جس پر رسول کا ماں باپ قربان ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین رسول اعظم آئے اپنے گھر میں، برائے تو نہیں بیٹھے، آپ کا بولنا تائید ہوتا ہے، باقی ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ عالیہ جیسے ہی لسٹ بنتی ہے کہ عزائے فرش ادا میں اور ذکر اہل بیت میں مومنین بیٹھے تھے، کس کس نے تائید فرمائی تھی، اس میں آپ کا نام بھی آ جائے گا، ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ لہذا بلند کر صلوات پڑھیں۔ رسول اعظم آئے اپنے گھر میں، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ سے فرمایا کچھ کھانے کو ہے، بھوک لگی۔ کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول نے اپنی ابا اٹھائی اور انہیں گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ بی بی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میں حسن و حسین کے گھر جا رہا ہوں، میں زہرا کے گھر جا رہا ہوں، تو وہاں کیا کرو گے؟ کہا میں حسن و حسین کا بوسہ لوں گا، میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ حسن و حسین کا بوسہ لوں گا، میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ کون حسین؟ وہ حسین اور کون حسن جس کے بارے میں رسول اعظم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ الشباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین امامان قاداہما او کاماہما، یہ دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے خاموش ہو جائیں، دونوں امام ہیں۔ یہ ایک تہمت لگائی جاتی ہے، ایک غلیظ بکواس کی جاتی ہے کہ امام حسن مجتبی تو امن کے شہزادے تھے اور نعوذ باللہ امام حسین ضدی تھے، اور بدبختو رسول نے پہلے بتایا تھا کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے دونوں قیام کریں چاہے دونوں خاموش ہو جائیں۔ یہ حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے فیصلہ تبدیل ہوا۔ اگر حسن مجتبی حسین کی جگہ پہ ہوتے تو حسن مجتبی بھی قیام کرتے، اور حسن کی جگہ پہ حسین ہوتے تو حسین بھی خاموش ہو جاتے اور سلو کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کے بارے میں، جس کی ماں کے بارے میں فرمایا، میں خطبے میں جو دو لفظ کی ان کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ التی صدیقۃ بالاقوال، حسین کی ماں کا نام صدیقہ ہے۔ ہم جسے صدیقہ کہیں وہ اور ہوتی ہے، جسے رسول صدیقہ کہے وہ اور ہوتی ہے۔ رسول کی شہزادی حسنین کی ماں التی صدیقۃ بالاقوال، سیدہ وہ ہیں جو سچ بولتی ہیں۔ یہ ترجمہ نامکمل ہے۔ سیدہ وہ ہیں جو سچ بولتی ہیں، یہ ترجمہ نامکمل ہے۔ ہم جب بولتے ہیں تو بولنے کے بعد حکم لگتا ہے کہ سچ بولا ہے یا نہیں۔ جب ہم بولتے ہیں بولنے کے بعد حکم لگتا ہے کیا ہم نے سچ بولا ہے یا نہیں۔ یہ اگر ہم سیدہ کے ساتھ بھی ایسا کریں تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ سیدہ بولتی ہیں سچ بولتی ہیں نہیں، ترجمہ یہ نامکمل ہے کہ سیدہ سچ بولتی ہیں۔ پھر ترجمہ مکمل کیا ہے التی صدیقۃ بالاقوال، سیدہ وہ ہیں جو بولتی ہیں وہ سچ ہوتا ہے، جو بولتی ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا یا صرف ہوا میں بات کر دی ہے کہ سیدہ نے جو بولا ہو وہ سچ ہوا ہو؟ ہاں، مسلمان بڑے زور و شور سے حسنین کے فضائل پڑھتے ہوئے بالخصوص عیدین کے موقع پہ یہ بات ضرور پڑھتے ہیں کہ جیسے دنیا والوں کے بچوں نے
زیب تن لباس فرمائے. حسن و حسین نے دنیا والوں کے لباس دیکھے, دنیا والوں کے بچوں کے لباس کو دیکھا. حسن و حسین اپنی ماں کے حجرے میں تشریف لائے اور کہا, ماں, دنیا والوں کی اولادوں نے تو دنیا کے خوبصورت لباس پہن لیے ہیں, لیکن تیرے فرزند, تیرے شہزادوں کا لباس نہیں ہے. تو سیدہ نے فرمایا تھا, تمہارا لباس درزی کے پاس ہے, تمہارا لباس درزی کے پاس ہے. میرا سوال یہ ہے, تمام مسلمان متفق ہو کے بتائیں, کیا سیدہ نے بازار سے لباس خریدا تھا؟ سیدہ نے نہ لباس بازار سے خریدا تھا, نہ درزی کو دیا تھا. اب کیا ہوا, جیسے سیدہ نے فرمایا کہ حسن و حسین تمہارا لباس درزی کے پاس ہے, ادھر اللہ رب العزت کی آواز آئی, اے جبریل, جا کے رضوان جنت سے کہہ دے 2 لباس اٹھائے اور سیدہ کے دروازے پہ جائے, اور یاد رکھے رضوان جنت بن کر نہیں جانا, وہاں یہ کہنا ہے انا خیاط الحسنین, حسنین کا درزی آ گیا ہے. حسنین کا درزی آ گیا ہے. اللہ تی صدیقۃ بالاقوال, سیدہ جو کہتی ہیں وہ سچ ہوتا ہے, جو بولتی ہیں وہ سچ ہوتا ہے. جملہ اگلا ہے, اللہ تی طاہرۃ بالافعال, سیدہ وہ ہیں جو پاک ہیں. یہ ترجمہ نامکمل ہے, ناقص ہے. پھر ترجمہ مکمل کیا ہے, اللہ تی طاہرۃ بالافعال, زہرا وہ ہیں جو کرتی ہیں وہ پاک ہوتا ہے. اللہ تی طاہرۃ بالافعال, سیدہ طاہرہ ہیں, کیسی, جو کرتی ہیں پاک ہوتا ہے. کیا ایسی کوئی دلیل بھی ہے؟ ہاں, سیدہ کی گود میں 15 رمضان مبارک کو حسن مجتبیٰ کا نور چمکا, امامت کا نور چمکا. سیدہ کی گود میں حسن مجتبیٰ آئے. اب سیدہ روزے کے ساتھ بھی ہیں, سیدہ نے نماز شب بھی ادا کی ہے, سیدہ نے نماز پنجگانہ بھی ادا کی ہے, سیدہ نے نماز تہجد روزہ رکھ کر قرآن کی تلاوت بھی کی ہے, اور دنیا والوں کو بتایا ہے میں حسن کی ماں ہوں. حسن کی طہارت اور زہرا کی طہارت دیکھیں, سیدہ جو کرتی ہیں وہ پاک ہوتا ہے. اللہ تی طاہرۃ بالافعال, میں آپ کو جملہ یاد کروا رہا ہوں, اللہ تی طاہرۃ بالافعال, زہرا وہ ہیں جو کرتی ہیں وہ پاک ہوتا ہے. کیسے پاک ہوا؟ سیدہ کی گود میں حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی, نور چمکا, امامت کا نور چمکا. پھر کیا ہوا؟ سیدہ نماز پڑھتی رہی, سیدہ کا روزہ بھی تھا, سیدہ مصلی عبادت پہ تھی, سیدہ قرآن پڑھتی رہی اور لوگوں کو درس دیا. سیدہ اتنی طاہرہ ہے, حسن کو گود میں لیا ہوا ہے, نہ مصلی چھوٹا ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے. سیدہ طاہرہ ہیں, اللہ تی طاہرۃ بالافعال, زہرا وہ ہے جو کرتی ہے وہ پاک ہوتا ہے. اللہ اکبر. رسول خدا زہرا کے دروازے پہ آئے, سیدہ کو گھبراتے ہوئے پریشان ہوتے دیکھا. فرمایا بیٹا پریشان کیوں ہیں؟ کہا بابا کافی دیر ہو گئی, حسن و حسین گھر نہیں آئے. رسول نے ہاتھ بلند فرمایا اور فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو, حسن حسین جہاں ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے. رسول خدا چلے حسن و حسین کو ڈھونڈنے کے لیے. جیسے رسول خدا چلے, چند اصحاب بھی رسول کے ساتھ چلے. جیسے رسول کے ساتھ اصحاب چلے, چلتے چلتے حدیقے بنی نجار میں پہنچے. جیسے ہی حدیقے بنی نجار کے باغ میں پہنچے, وہاں منظر عجیب دیکھا. جبریل نے پر پسائے ہوئے ہیں, ایک پر پہ حسن و حسین سوئے ہوئے ہیں, ایک پر سے جبریل نے سایہ کیا ہوا ہے.
جیسے حسن حسین کو دیکھا پرے جبریل پہ سوتا ہوا، گلے میں باہیں ڈالی ہوئی، پرے جبریل پہ سوئے ہیں شہزادے، ایک پر سے جبریل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ سارے اصحاب نے یہ منظر دیکھا، رسول نے آگے بڑھ کر حسن کو اٹھایا، جبریل نے حسین کو اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ حسن کو رسول خدا نے اٹھایا، مظلوم کربلا کو جبریل نے اٹھایا۔ جیسے اٹھایا آگے چلتے ہیں تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائیں، حسین کو میں اٹھا لیتا ہوں۔ رسول نے فرمایا نہیں، آپ زحمت نہ فرمائیں، میں حسین کو اٹھا کے جا رہا ہوں۔ وہاں پر حضرت ابو بکر نے فرمایا نعم الحاملان و نعم الراکبان، کتنی خوبصورت سواریاں ہیں، کتنی خوبصورت سواریاں ہیں۔ تو اس وقت رسول نے فرمایا ابو بکر آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، لیکن سواریاں جتنی عظیم ہیں، نعم الحاملان و نعم الراکبان، جتنی سواری عظیم ہے اتنے سوار عظیم ہیں، جتنی سواری عظیم ہے۔ جبریل نے اٹھایا حسین کو، حسن کو اٹھایا محمد نے، گھر تشریف لے آئے۔ یہ تو وقت کی بات ہے، میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے، یہ وقت کی بات ہے۔ مہر نبوت کا سوار حسین، جبریل کے پروں کا سوار حسین، اللہ اکبر، جس کا لباس جنت سے آیا، اسی کا آج روز عاشور ہے۔ شہادت آخر میں پڑھی جائے گی، میں 2 جملے عرض کروں گا۔ یہ وقت کی بات ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں گھر میں تھی، رسول تشریف لائے اور اپنے حجرے میں چلے گئے اور کہا ام سلمہ کوئی بھی آئے تو کہنا رسول آرام کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حسین تشریف لائے، کہا نانی اماں میرا نانا کہاں ہے؟ کہا حجرے میں ہے۔ فرمایا میں نانے سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا آپ کے نانا نے منع کیا ہے، کوئی بھی میرے حجرے میں نہ آئے۔ شہزادے نے فرمایا نانی اماں کیا نانے نے حسین سے بھی منع فرمایا ہے؟ یہی تکرار نانی اور نواسے کا رسول نے سنا۔ کہا ام سلمہ آنے دو میرے حسین کو۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حسین حجرے رسول میں آئے، کہا رسول نے اے حسین آ جا میرے سینے پہ سو جا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ رسول فرماتے تھے ہنا یا حسین، ہنا یا حسین، ہنا یا حسین، اے حسین یہاں قدم رکھو، اے حسین یہاں قدم رکھو۔ وہی بات ہے، یہ وقت کی بات ہے۔ کبھی پرے جبریل پہ سوتا ہے، کبھی رسول کے سینے پہ سوتا ہے۔ آج کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ کھڑا ہے تنہا حسین، کھڑا ہے تنہا حسین۔ اللہ اکبر، کھڑا ہے تنہا حسین۔ 27 منزلیں ہیں مدینہ سے کربلا تک۔ حسین نے درس دیا ہے او یزید تو جیتا یا میں جیتا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا ہی کافی ہے۔ 2 جملے سنیں، اے یزید تو جیتا یا میں جیتا، آج کے بعد اگر تیرا لشکر بڑھ جائے تو تو جیتا، اگر میرے عزادار بڑھ جائیں تو میں جیتا۔ اور فرمایا یزید کیا تو جیتے گا یا میں؟ آج کے بعد اگر تیرے نام پہ کوئی ایک گھونٹ پانی کا پلائے تو تو جیتا، اگر میرے نام کی شبیلیں لگی تو میں جیتا۔ اور فرمایا یزید اگر تیری قبر پہ ایک بھی اینٹ لگ جائے تو تو جیتے گا، اور اگر میرے امام باڑے بن گئے تو حسین جیتا۔ کھڑا ہے تنہا حسین۔ اکبر بھی مارا گیا، قاسم بھی مارا گیا۔ یہ جو رات اور دن آپ گزار رہے ہیں نا، اس رات کو حسین نے دشمن سے مانگا ہے۔
عمر بن سعد کمینہ 9 محرم کو ہی جنگ کرنا چاہتا تھا۔ حسین نے اس رات کو مانگا ہے، کہا میں ہوں عاشق عبادت الہی، مجھے قرآن سے عشق ہے، ایک رات کی مہلت دے میں جی بھر کے قرآن پڑھ لوں۔ ناطق قرآن سامت قرآن کی تلاوت کرتا رہا، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنی اہل بیت کے لیے خاص کیا، ایک حصہ اپنے انصار کے لیے خاص کیا، اور ایک حصہ عبادت الہی میں مصروف رہے۔ 2 جملے آخری رہ گئے ہیں۔ مظلوم کربلا جیسے ہی آدھی رات گزری، رسول خدا کے اس عظیم بیٹے نے خیمے سے دور چلے گئے۔ صحابی کہتا ہے میں نے حسین کو تنہا دیکھا، میں حسین کے ساتھ چلا گیا، میں ایک جگہ پہ پہنچا، وہاں حسین بیٹھے تھے، میں نے پوچھا مولا دشمن تیار بیٹھا ہے، اکیلے تنہا کیوں آئے ہیں اور رو کیوں رہے ہیں؟ مظلوم نے فرمایا اگر پوچھنا ہے نا میں رو کیوں رہا ہوں تو یہ دیکھ، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری علی اکبر کو برچھی لگ جائے گی۔ جی بھر کو رویا حسین، چند قدم آگے چلا، وہاں بیٹھ کے رویا حسین۔ صحابی پوچھتا ہے یبنا رسول اللہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کو تیر لگے گا۔ رسول یہاں بھی رسول کا شہزادہ یہاں بھی رویا، چند قدم چلا اور پھر ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، وہاں پہ بھی رویا حسین۔ صحابی پوچھتا ہے یبنا رسول اللہ یہاں کیوں روتے ہیں؟ کہا یہاں اس لیے روتا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلے، حسین ایک جگہ پہ بیٹھے، وہاں پہ حسین روئے۔ صحابی پوچھتا ہے یبنا رسول اللہ یہاں کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں یہاں قاسم مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چند قدم آگے چلا حسین، اس جگہ پہ بیٹھ کے رو رہا ہے حسین، دھاڑے مار کے رو رہا ہے حسین۔ کہا مولا یہاں کیوں روتے ہو؟ کہا یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں میری لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں میری لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے۔ پھر میں لفظ بدلتا ہوں، مظلوم کربلا بتا رہے ہیں یہاں وہ جگہ ہے جہاں سکینہ کو تماچے لگیں گے۔ میں لفظ کو بدلتا ہوں، مظلوم کہہ رہے ہیں اور میرے عزاداروں یہ وہ جگہ ہے جہاں سکینہ کو شمر تماچے مارے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے ذبح کیا جائے گا۔ میرے سامنے 70 قدم پہ میری بہن زینب دیکھتی رہے گی۔ میں کہتا ہوں حسین یہ منظر عجیب ہے، آپ نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، آپ نے قاسم کا لاشا اٹھایا، آپ نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ ذبح کروایا، یہ بھی منظر مشکل ہے، لیکن یہ جہاد اصغر ہے۔ جہاد اکبر کب شروع ہوگا؟ جہاد اکبر تب شروع ہوگا جب آپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے اور تنہا پن میں کھڑی ہوگی علی کی بیٹی، نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی ہوگی کبھی بائیں دیکھتی ہوگی اور کہتی ہے او بھیا عباس جب مدینہ سے آپ نے مجھے سوار کروایا تھا وہاں تو بڑا منظر عجیب تھا، حسین میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور حسنین اور محمد نے میری نالین سنبھالی تھی، اور علی اکبر نے مجھے سہارا دیا تھا، اور عباس نے مجھے سہارا دے کے سوار کروایا تھا، ہاشمی جوانوں نے جھرمٹ بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب میں تنہا کھڑی ہوں، مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسی مصیبت ہے؟ جہاد اکبر ہے علی اکبر کا لاشا اٹھانا، جہاد اصغر ہے جناب قاسم کا لاشا اٹھانا، جہاد اصغر ہے جناب عباس کے بازو اٹھانا۔ ہائے شام غریباں کو، زینب نے سجاد کو
اٹھا کر کہا بھیا آپ نے قاسم کا لاشا اٹھایا، آپ نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، آپ سارا دن لاشیں اٹھاتے رہے، وہ آسان تھا۔ وہ بطول زادی کے لیے سجاد کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تو جنگجو بھی ہے، تو مرد بھی ہے، مرد کا میت اٹھائے آسان ہوتا ہے، اور میں بطول زادی ہو کر سجاد کو پشت پہ اٹھا کے آ رہی ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین ظلموا وهي منقلبین فیض اللہ۔ آواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، دشمنان اہل بیت پہلانا، دشمنان اہل بیت پہلانا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
ولعنة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين پڑھو صلوات پھر بھی معطر کرو زبان صلوات دینا میں جناب دے سامنے سرکار دو عالم ختمی مرتبت سرور کونین نانا حسنین شریفین دا ایک معروف و مشہور ترین فرمان تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس سے اللہ دا نبی اپنی امت دے واسطے ایک مفید نسخہ تعلیم فرما رہی ہے ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگو یاد رکھو الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے چوئے تے میں حسین چوئے گویا کہ اللہ دے نبی اپنے اس فرمان تو اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں لوگوں یاد رکھو میرے اور حسین کے درمیان کوئی فرق نہیں میرا ذکر حسین دا ذکر ہے حسین دا ذکر میرا ذکر ہے میرے ذکر تے پابندی لاؤنا حسین دے ذکر تے پابندی لاؤنا ہے حسین دے ذکر تے پابندی لاؤنا میں محمد دے ذکر تے بعض لوگ اعتراض کر دیں کہ اللہ دے نبی نے جو فرمایا الحسین منی وانا من الحسین شیعہ لوگ نبی پاک دے اس فرمان تو امام حسین دی عظمت سمجھ دیں امام حسین دی شان سمجھ دیں جبکہ اس فرمان تو نبی پاک دی کوئی امام حسین دی کوئی شان ظاہر نہیں ہوتی نبی پاک اس فرمان تو امام حسین دی شان بیان نہیں کرنا چاہتے امام حسین دی عظمت بیان نہیں کرنا چاہتے بلکہ نبی پاک تا اس فرمان تو اپنے اور حسین دے درمیان رشتہ دے سامنا چاہتے کہ میں نانا ہاں حسین نواز ہے اعتراض کی طرح ہے یہ کیا کی طرح ہے اعتراض کی طرح ہے اس اعتراض دا میں دینا چاہتا ہوں جواب سنن دا ارادہ ہے تو پھر مل کے صلوات پڑھو دیکھو میرے دوستوں بزرگوں میرے سامنے مولانا صاحب عالی قدر موجود ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو کہ دینی مدارس دے وچ مختلف قسم دے علوم پڑھائے ویندے علم فقہ پڑھائے ویندے علم اصول پڑھائے ویندے علم منطق پڑھائے ویندے علم فلسفہ پڑھائے ویندے علم بلاغت پڑھائے ویندے علم صرف پڑھائے ویندے انہاں علوم جو ایک اور علم پڑھایا ویندے جس کا نام ہے علم نحو علم نحو تے مشتمل ہے کتاب ہے جس کا نام ہے سیوطی جس کا نام ہے الفیہ ابن ناظم اس کتاب دے وچ ایک قانون لکھا ہویا ہے کہ کلام دو طرح دی ہوندی ہے کلام جیڑی بندہ گفتگو کرتا ہے گل کرتا ہے یہ دو طرح دی ہوندی ہے ایک ہوندی ہے کلام مفید تے دوسری ہوندی ہے کلام غیر مفید کیا فرق ہے کلام مفید اور کلام غیر مفید کے درمیان فرمیدن کہ او کلام کہ اگر کوئی گل کرے سامنے والے نو اس کا فائدہ پہنچے او کو آتے کلام مفید اگر سامنے والے نو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوئے او کو آتے کلام غیر مفید ہن دیکھنا یہ ہے کہ جناب رسول خدا دی اے کلام مفید ہے یا کلام غیر مفید ہے کلام غیر مفید دی مثال دے دیاں علماء فرمیندن اے آکھنا سچ نکلا ہوئے میں تواڈے سامنے بہ کے آکھاں سورج اس وقت طلوع ہے سورج نکلا ہوئے تو سارے آکسو اللہ دے بندے کوئی فائدہ مند گل کر اس گال دا تا بچے نہیں پتہ
اگر میں جناب کے سامنے اے بیٹھ کے آکھاں کہ مینار پاکستان لاہور چاہے تو صاف سو یار فضول گفتگو نہیں کر، بے فائدہ گفتگو نہیں کر، لا یعنی گفتگو نہیں کر۔ اس واسطے مینار پاکستان تو کون آگاہ نہیں، بچہ آگاہ ہے، جوان آگاہ ہے، بڑھڑا آگاہ ہے کہ مینار پاکستان لاہور چاہے۔ اسی طریقے نال اسا اگر آکھوں کہ اللہ دا نبی اپنے اور رسول اپنے اور حسین دے درمیان رشتہ دسامنا چاہندے، اپنے اور حسین دے درمیان امت نو یہ دسامنا چاہندے کہ میں نانا ہاں حسین نواز ہے، اس کا مطلب ہے اسی کہ ہر کوئی آکسی اللہ دے نبی اے تے بچہ بھی جان دے کہ تسا نانا ہو حسین نواز ہے، جوان بھی جان دیں کہ رسول نانا ہے حسین نواز ہے، بڑھڑے بھی جان دیں کہ رسول نانا ہے حسین نواز ہے۔ العیاذ باللہ رسول اللہ دی اے کلام ہو ویسی غیر مفید فضول بے فائدہ لا یعنی، جبکہ اللہ دا نبی وہ ہے کہ یہ فضول کلام نہیں کرتا، بے فائدہ کلام نہیں کرتا، لا یعنی گفتگو نہیں کرتا۔ اس واسطے جو اللہ نے اپنے نبی دے کلام دی تائید ان الفاظ فرمائی، ارشاد رب العزت ہویا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ لوگوں میرے نبی دی کلام کو کدی غیر مفید کلام نہ آکھا ہے، میرا نبی وہ ہے جڑا وحی پروردگار تو بغیر کلام کرتا ہی نہیں۔ تو معلوم ہویا اللہ دا نبی جنن بھی کلام کرتا ہے، جنن بھی کوئی گل کرتا ہے وہی پروردگار دے مطابق کرتا ہے۔ اگر اللہ دا نبی ذل عشیرہ دے موقع تے دعوت ذل عشیرہ دے موقع تے آپ چھوڑے ہاں اخی و وصی و ابن عمی، اے میرا خلیفہ بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، تو اے بھی وہی دے عین مطابق ہے۔ اگر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا دے متعلق فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدۃ النساء العالمین، عالمین دی عورتوں دی سردار ہے، تو یہ بھی وحی کے مطابق ہے۔ اگر فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت سردار ہیں، تو یہ بھی وحی دے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہ اگر اللہ دا نبی ہاں اگر اللہ دا نبی خم غدیر دے میدان تے اپنے بھرا علی ولی دا حق نب کے لوگوں کو دساوے اور فرما چھوڑے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو اے بھی وحی دے عین مطابق ہے۔ اگر اللہ دا نبی کسے صحابی نو السلمانو منا اہل البیت آہ کے اپنی محفل بلہا چھوڑے، اے بھی وحی دے عین مطابق ہے۔ قومو انی آہ کے اپنی محفل کو بھجا چھوڑے، اے بھی وحی دے عین۔ دوست بزرگ یاد رکھو جب کلام اللہ دا نبی بغیر وحی دے نہیں کرتا، اللہ دا نبی کیویں ایہو جی گل کر سکتے جڑی فضول ہوے، جڑی بے فائدہ ہوے، جڑی لا یعنی ہوے؟ تا معلوم ہویا میرے دوستو اس مقام تے اللہ دا نبی اپنے اور حسین کے درمیان رشتہ نہیں دساونا چاہندا، بلکہ اللہ دا نبی اس مقام تے اپنے حسین دا تعارف کراونا چاہندا، اپنے حسین دی شان دساونا چاہندا، اپنے بچڑے حسین دی امامت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو میرے دوستو مقام تعارف یاد رکھو، ایک ہوتا ہے معرف، ایک ہوتا ہے معرف۔ ایک قانون میں جناب رکھ نحو دیتا ہے، دوسرا قانون میں جناب رکھ علم منطق کا لینا چاہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معرف، دوسرا ہوتا ہے معرف۔ معرف تعریف کرن والا، تعریف معرفت کراون والا، معرف جس کی معرفت کرائی جا رہی ہوئے۔ یاد رکھو علم منطق کا قانون ہے کہ اس وقت تک معرفت جس کی معرفت کرائی جا رہی ہے اس کی شان تاں بلند ہو سی، اس کی عظمت تاں بلند ہو سی جتنا معرف جڑا معرفت کراون والا ہے، جتنا او عالی قدر ہو سی، جتنا او اونچی شان والا ہو سی، جس کی تعریف کیتی جا رہی ہے وہی اونچی شان والا۔ میرے نبی دی شان
کیا ہے؟ میرا نبی تعارف کرا رہی ہے حسین دا، میرے نبی دی شان کیا ہے؟ میرا نبی وما ينطق عن الهوى دا مصداق نبی ہے، لولا لما خلقت الافلاق دا مصداق نبی ہے۔ ارشاد رب العزت ہویا اے میرا حبیب لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر تو نہ ہو میرا میں کائنات کو خلق نہ کر رہا۔ اتنے کہیں نہیں موک گئی، بلکہ میرے استاد نے بحث خارج دے اس روایت کو پڑھا، فرمایا کہ روایت اتنے کہیں نہیں نکلی، بلکہ اللہ ارشاد فرما رہی ہے اے میرا حبیب لولا کا لما خلقت الافلاق، تو نہ ہو میاں کائنات خلق نہ کر رہا۔ لولا علی لما خلقت فاطمہ، علی نہ ہو میاں فاطمہ کو خلق نہ کر رہا۔ لولا فاطمہ لما خلقت فاطمہ نہ ہو میاں نہ میں علی خلق کر رہا نہ میں محمد خلق کر رہا۔ اتنی عظمت کا مالک ہے، لسان وما ينطق عن الهوى دا مصداق نبی، لولا لما خلقت الافلاق دا مصداق نبی، میرا نبی جو ہے جائے دل تے قرآن نازل ہے۔ او قرآن اتنا وزنی قرآن، ارشاد رب العزت ہویا لا رتب ولا یابس الا بکتاب مبین، اے قرآن وہ ہے جس سے ہر خشک و تر دا ذکر موجود ہے۔ اے قرآن وہ ہے اللہ دی پاک کتاب وہ ہے، اللہ دی عظیم کتاب وہ ہے جس سے ہر خشک و تر دا ذکر موجود ہے، بحر و بر دا ذکر موجود ہے، صحراواں دا ذکر موجود ہے، دریاواں دا ذکر موجود ہے، پہاڑاں دا ذکر موجود ہے، پہاڑاں تے بھج وجن والیاں دا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں ہر شے دا ذکر موجود ہے، پہاڑاں دا ذکر موجود ہے، صحراواں دا ذکر موجود ہے، زبور دا ذکر موجود ہے، انجیل دا ذکر موجود ہے، تورات دا ذکر موجود ہے، انبیاء دا ذکر موجود ہے، لیکن ساکو کیوں نظر نہیں آتا؟ اللہ نے قرآن مجید دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اے لوگو فقط قرآن کافی نہیں بلکہ قرآن کی تعلیم واسطے اساں تو آپ کو ایسا امام دیتا ہے جنہیں سینے پورے قرآن دا اساں ایرا وغیرہ کو امام منیا ہی نہیں۔ امام حکم نے جڑا قرآن دا بھی عالم ہے، جڑا انجیل دا بھی عالم ہے، جڑا زبور دا بھی عالم ہے، اسے واسطے تو اساں آتے رہنے ہیں قرآن کے ہر لفظ کی تفسیر علی ہے، قرآن مقدر ہے تو تقدیر قرآن، اتنا بھاری قرآن، اتنی عظمت والا قرآن، اتنی شان والا قرآن، ارشاد رب العزت ہویا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اے میرا نبی اگر اس قرآن کو اساں پہاڑ تے نازل چکروں ہا، اتنا سخت پہاڑ اس قرآن دا وزن برداشت نہ کر سکے ہا، جتنا چور ہو بنے ہا او قرآن جس کا وزن پہاڑ برداشت نہ کرے، اللہ فرما رہی ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرا حبیب اتنے وزنی قرآن کو میں تے محمد دے دل و دماغ تے نازل کیتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ حسین کا تعارف کرامر والے دی شان کو ہے کہ اتنا وزنی قرآن، اتنا بھاری قرآن کہ جس نو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اگر پہاڑ تے نازل ہو جائے تو چکنا چور ہو جائے، پہاڑ جس نو برداشت نہ کر سکے تو اتنا وزنی قرآن اللہ فرمائے دے میں اس قرآن کو اپنے پیارے نبی دے دل تے نازل کیتے، میں کوئے رساؤ اور جیڑا اتنا وزنی قرآن اللہ دے نبی دے دل و دماغ تے نازل ہوئے، بھلا ایسے دل و دماغ رکھر والی شخصیت کو ہزیان کی میں ہو سکتا ہے۔ کتنی عظمت نبی
تعارف کرا رہی ہے کس دا حسین دا جڑا نبی دی اتنی عظمت ہے جس دا نبی تعارف کروا رہے اس دی بھی اتنی عظمت ہے کدے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے چوئے میں حسین چوہاں کدے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جوانان جنت دے سردار اور کدے فرمایا اے لوگو یاد رکھو ھذا حسین فعرفوہ وفضلوہ اے میرا حسین ہے اس کی معرفت کرو اس کو فضیلت دو حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرہ حیدری روایت آدھی ہے کہ جناب رسول خدا امام حسین علیہ السلام دا بچپنا ہے جناب رسول خدا جناب امام حسین علیہ السلام کو اپنے دست مبارک کے جا کے مسجد نبوی تشریف گھنائیں کہ جتنا اصحاب موجود ہیں جتنا کلالے موجود ہیں جتنا صاحب ایمان موجود ہیں جتنا منافق موجود ہیں جتنا میدان دے فرار موجود ہیں میدان دے کرار موجود ہیں حسین کو ہتھاں تے چاہ کے مسجد نبویت گھنائے اور مسجد نبویت اصحاب دا مجمع موجود ہے جتنا سارے دے سارے موجود ہیں منافق موجود ہیں مومن موجود ہیں ہاں منافق موجود ہیں مومن موجود ہیں موالی موجود ہیں سڑن آلے موجود ہیں میدان دے فرار موجود ہیں میدان دے کرار موجود ہیں سورے موجود ہیں سالے موجود ہیں یاد رکھو جناب رسول خدا امام حسین علیہ السلام کو ہتھاں تے چاہ کے مسجد نبویت گھنائیں تعارف کرامنا شروع کیتے ہیں جناب امام حسین دا امام حسین دی اپنے اصحاب کو زیارت کرائی زیارت کراون دے بعد اپنے امام حسین دا ہاتھ نپیا ہاتھ نپ کے دکھا کے فرمایا لوگو ھذا حسین تو میرے دوست بزرگو اللہ دا نبی یاد رکھو اللہ دے نبی نے مسجد نبوی دے وچ بھی ہاتھ نپ کے دکھایا خم غدیر دے میدان تے بھی ہاتھ نپ کے دکھایا معلوم ہویا کہ اللہ دا نبی جدن بھی اپنے خلیفہ بلا فصل دا اپنے جانشین دا تعارف کراوے انداز ہکو رہندے کہ ہاتھ نپ کے دکھائیں دے اللہ دے نبی دی سنت ہے کہ جدن بھی اللہ دا نبی اپنے خلیفہ دا تعارف کرامنا چاہوے اپنے جانشین دا تعارف کرامنا چاہوے امت دے امام دا تعارف کرامنا چاہوے انداز ہکو ہوندہ ہے ہاتھ نپ کے دکھامنا زیارت کرامنا تعارف کرامنا اے علیحدہ بات ہے افراد بدلتے رہنے دن کدے علی ابن ابی طالب دن کدے حسین ابن علی ھذا حسین فعرفوہ وفضلوہ ان لوگوں اے میرا حسین ہے اس کو فضیلت دو اس کی معرفت کرو اور یقیناً اصحاب رسول نے امام حسین علیہ السلام نو فضیلت کیتی امام دی معرفت کیتی امام دی تعظیم کیتی روایت آدھی ہے مولانا صاحب کی شاید پڑھیا روایت آدھی ہے کہ ایک دن جناب حسنین شریفین ایک صحابی رسول دے بیٹے دے نال کھیل رہے ہیں جا جناب حسنین شریفین دی آواز آئی تو تا سارے غلام دا پتر نہیں جا آواز آئی تو سارے غلام دا پتر نہیں اس نو اچھا نہ لگا کہ میں انہاں دے غلام دا پتر جلدی دے نال گھر دیا اپنے باپے کو آکھا بابا جی حسنین شریفین فرمائے تو سارے غلام دا پتر بابا ہے جلدی کر ایک قلم ہے ایک کاغذ ہے من حسنین شریفین تو لکھوا کر لایا یہ چیز میں کبر کام دے
فافضلوه هذا حسین اے بڑا حسین ہے ابوہ فی الجنہ امہ فی الجنہ جدہ فی الجنہ جدتہ فی الجنہ اخوہ فی الجنہ اے حسین او ہے کہ جڑا اے حسین او ہے کہ جڑا جوانان جنت دا سردار ہے اے حسین او ہے جس دی ماں بھی جنتی ہے جس دا دادا بھی جنتی ہے جس دا باپ بھی جنتی ہے جس دی دادی بھی جنتی ہے جس دا بھائی بھی جنتی ہے جس دی بہن بھی جنتی ہے ان کیوں نہ آقا حسین او ہے کہ جس دا سارے دا سارا گھرانہ جنتی نہیں بلکہ جنتیاں دا سردار ہے میں کوئے دسا ہو کہ دا سارے دا سارا گھرانہ جنتی ہو مرد نال جنتیاں دا سردار ہوئے کہ کوئی آکے حسین دے مقابلے جنگ کرے او کی میں جنت دا خواہش مند ہو سکتا ہے مولانا صاحب نہیں آمنا بھامے جو دو گھنٹے نہ آوے میں پڑھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت غازِ بلندر صلوات بزرگو تیسرا قانون دیتی ونیا یاد رکھو سنت رسول کیسو آدھیں اسا جو آدھیں سنت رسول اسا بھی سنت رسول دے پابند ہے اور سنت رسول تے ہی عمل کرنا چاہتے ہیں یاد رکھو سنت رسول کیسو آدھیں سنت رسول ترائے چیزاں دا نام ہے سنت رسول ترائے چیزاں دا نام ہے پہلی چیز قول دوسرا ہے فعل تیسرا ہے تقریر قول جو کچھ نبی پاک نے آکھیا وہ سنت بن گیا نبی پاک نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ تو نساء العالمین سنت بن گیا جناب رسول خدا نے فرمایا اے میرا بھیرا علی تو آجا مولا ہے سنت بن گیا جناب رسول خدا نے اپنے قول کے ذریعے پنجتن پاک دا تعارف کرایا پنجتن پاک بن گئے سنت سنت پہ عمل کرنا سنت قول دے ذریعے سنت بن گئی سنت دا پہلا فرد ہے قول دے ذریعے جناب رسول خدا نے اپنے پنجتن دا تعارف کروائے اور فعل دے ذریعے یہ اللہ دا نبی فعل دے ذریعے جیڑا کام کر کے دکھاوے اوکو سنت آہدن اللہ دا نبی جیڑا کام کر کے دکھاوے اوکو سنت آہدن اور اللہ دے نبی نے جناب حسنین دا تعارف فقط زبان دے ذریعے نہیں کرایا بلکہ اپنے عمل دے ذریعے بھی کرایا ہے جناب مولانا صاحب روایت پڑھ رہے ہیں کہ جناب رسول خدا ایک دن مدینے دے گلیے جا رہے ہیں کہ دو شے پیمبر تے جناب حسن اور حسین سوار ہیں جناب رسول خدا جناب حسنین شریفین کو اپنے دوست سوار کی تو مدینہ دی گلی میں خرامہ ٹل رہے واللہ دی زلفین حسنین شریفین دے ہاتھیں سامنے آئے صحابی رسول دیکھ کے صحابی رسول بڑی خوشی کا مظاہرہ کیتے صحابی رسول آدھے نعم المرکب سواری کتنی اچھی ہے جی میں ہی اس نے آکھے نا سواری کتنی اچھی ہے تو میرے جناب رسول خدا فرمائیں اے ناک سواری کتنی اچھی ہے بلکہ اے آنکھ نعم الراکب سوار کتنے اچھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہم صلی علی محمد محمد آواز بلندر صلوات
عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت آباد یارو کیسا یہ سہن فاطمی کس برے کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی رومن والے ہوں جائے میرے کلہ رہ گئے نا منظور کلہ رہ گئے نا مظلوم بھرا مارے گئے بھتریجے مارے گئے بچڑے مارے گئے کوئی نہیں رہ گیا ناظر یمیناً و شمالا مظلوم سجے جٹھے کھپے جٹھے فلم یرا احدن ینصرہو کوئی ایک نظر نہیں آیا جڑا حسین دی مدد کرنا لوگے رونا لیا آزاد اور مظلوم کربلا صبح عاشوری سجدے دے کھبے بٹھائی تے عصر عاشوری سجدے دے کھبے بٹھائے مگر انہاں دوہاں مرتبہ دے دیکھنے دے بڑا فرق ہے اور جدن صبح عاشور سجدے دے کھبے بٹھائی کہیں پاسو اکبر کھڑا یا نظر آئی کہیں پاسو عباس پارے دے لو یا نظر آئی کتھائیاں انہوں محمد دوڑ دے نظر آدھے کتھائی اصحاب دی تسبیح و تحلیل دی آوازہ بیان لیکن جی میں عصر عاشور ہوئے حسین دا بھرا گھر اجڑ گئے اور جو حسین سجے تے کھبے دکھے کتھائی اکبر دی لاش نظر آئے کتھائی عباس تے کٹے بازو اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ اکبر رونا لے آؤں مظلوم کربلا استغاثے بلند کرنا شروع کیجئے ازاداروں مظلوم کربلا ترائے استغاثے بلند کی پہلا استغاثہ بلند کی دے مظلوم دی آوازان دیئے حال من ناصر ینصر لوگوں کوئی ہے غریب دی مدد کرنا لا کہے پاسو کوئی آواز نہیں آیا بل مظلوم دوجہ استغاثہ بلند کیتا ہے مظلوم دی آواز آندھی حال میں مغیث یغیثنا لگا کوئی ہے اسال رسول دی مدد کرنا لا کہیں پاسو کوئی آواز نہیں آیا قوم اشقیاء کیوں کوئی آواز نہیں آیا کافی دیر گزر منگر دے بعد رب جانے اور حسین کو کیڑا ویلا یاد آئے کیڑی گل یاد آئے مظلوم کربلا دی آواز آندھی ہے حال من ذاب یزبو آن حرم رسول اللہ لوگو کوئی ہے اجرکم اللہ لسان حال تو آواز بیان آئی مسلمان میری مدد کرا تے بھاوے نہ کرا او جائندہ کلمہ پڑھ دے انہا دیا دھیا دا خیال رکھا او زینب کلثوم دی چادر بچا اجرکم اللہ رونا لے آؤ خیام دور تنائم روایت دے جملے جی میں میرے آقا دے استغاثے دی آواز خیمے پہنچی ہے ارتفعت اصوات النساء بالبکا او بیبیاں دے رومن دیا آوازان بلند ہوئی ہے علی دیا دھیا رومنا شروع کر لیتے ہیں کوئی بیبی پیا جی ایبا محمد کوئی آجی ایبا لیا رومنا لے آؤ میدان کربلا ہے کتھا مظلوم دے استغاثے دا سار زینب کلثوم دے ہوئے سکینہ دے ہوئے رباب دے ہوئے اتھا دو ہستیاں ہور بین ایک بیمار بیا صغیر بیمار بستر بیماری دے تڑپے صغیر جھولے دے تڑپے لسان حال تو آواز آئی بابا توڑے میں چھوٹا تر میں نہ سجدہ تلوار میں نہ چلا
لعنت اللہ علی القوم. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بلندتر صلوات پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. هو الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بعد الحمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. وقال رسول الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ولنتر الصلوات. دوستان محترم، بزرگان دین اور برادران ایمانی، میرے شیعہ سنی بھائی مجمع، جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے ہر زبان پہ نام حسین جاری ہو جاتا ہے. ماہ محرم کے شروع ہوتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں ذکر حسین ابن علی ہونے لگتا ہے. یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، مجالس برپا ہوتی ہیں، یہ عزاداریاں، یہ جلوس برپا ہوتے ہیں. ہر بندہ کوشش کرتا ہے، ہر کلمہ گو کی کوشش ہوتی ہے کہ بنت پیغمبر سیدہ فاطمہ کو پرسا دے. مجلس حسین کی صورت میں غم حسین میں آنسو بہا کے اپنی بخشش کا وسیلہ بنا دے، اور کائنات کے کونے کونے میں لوگ حسین کے نام پہ نیازیں بانٹتے ہیں. کائنات کے کونے کونے میں لوگ حسین ابن علی کے نام پہ سبیلیں لگاتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ محرم کے آتے ہوئے ذکر حسین
اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے واقعہ کربلا ہوا ہی ابھی ہے، اگرچہ اس کو 1400 سال گزر چکے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد ہر سال محرم میں ہر عزادار کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے یہ واقعہ تازہ ہوا ہے۔ قرآن کریم نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، فاذکرونی اذکرکم، فرمایا میرے بندے تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین ابن علی نے اپنا سر دے کر، اپنا کنبہ قربان کر کے لا الہ الا اللہ کو بچا لیا ہے۔ دنیا تک یہ جو ذکر لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے، یہ حسین ابن علی کی محنت ہے۔ یہ توحید کا ذکر جو ہو رہا ہے، یہ محنت ہے حسین ابن علی کی۔ جب حسین نے اتنا محنت کی کہ تا قیام قیامت جتنی لوگ ذکر لا الہ الا اللہ کرتے رہیں گے حسین کی محنت کے صدقے میں، تو آواز قدرت آئی، اے حسین تو نے سب کچھ لٹا کر، سب کچھ قربان کر کے سر سجدے میں رکھا اور کہا یہ ترکت الرنگ کئی ہواک۔ مولا فرماتے ہیں خدایا میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تیرا ذکر رہے، لا الہ الا اللہ رہے، محمد الرسول اللہ رہے، دین اسلام باقی رہے۔ آواز قدرت آئی، حسین فاذکرونی اذکرکم، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حسین تو نے تا قیام قیامت دنیا کو لا الہ الا اللہ پڑھوایا ہے۔ یہ مجھے اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری کائنات میں جہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے وہاں لبیک یا حسین کے نعرے لگانے والے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ دین باقی ہے، یہ اسلام باقی ہے، تاریخ گواہ ہے، آپ کے سامنے ہے، صورتحال ہے۔ اس ذکر کو مٹانے والے مٹ گئے ہیں۔ ان عزاداریوں کو، ان جلوسوں کو روکنے والے، ان مجلسوں کو روکنے والے، اس ماتم کو روکنے والے، اس گریہ کو روکنے والے، بم دھماکہ کرنے والے ختم ہو گئے ہیں، مرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ میدان کربلا میں آپ تاریخ کا مطالعہ جانتے ہیں اور بہتر مجھ سے جانتے ہیں، میدان کربلا میں 61 ہجری میں 80% لوگ یزیدی تھے۔ جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا 80% یا اس سے زیادہ یزیدی تھے، 20% حسینی تھے، اور ان میں بھی اکثر شہید ہو گئے، چند ایک بچے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے نا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ وعدہ ہے خدا کا۔ 80% 61 ہجری میں جو یزیدی تھے اور 20% تک حسینی تھے، یہ انقلاب حسین ابن علی ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس دنیا میں 80% یا حسین کہنے والے ہیں اور 20 سے کم فیصد یزیدی طرفدار ہیں۔ حسینیت 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 یزیدیت
یہی تو وجہ ہے علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ بے شک شبیر کے سجدے کے صدقے میں یہ دین اسلام باقی ہے۔ اور یہ حسین اس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر کا یہ فرمان یا رسول اللہ حسین آپ سے ہے، سمجھ آتی ہے نواسے کا وجود نانے کے وجود کی وجہ سے ہوتا ہے، نواسا ہو تو نانا اس دنیا میں آتا ہے، نواسا نانا ہو تو نواسا اس دنیا میں آتا ہے، نواسے کا وجود نانے کی وجہ سے ہوتا ہے، سمجھ آتا ہے حسین تجھ سے ہے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، آپ طٰہٰ ہیں، آپ یاسین ہیں، آپ سردار انبیاء ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ حسین سے ہیں۔ وہ کس طرح؟ نبی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ 4 ہجری 3 شعبان سے لے کر 61 ہجری 10 محرم تک حسین مجھ سے ہے۔ 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری 10 محرم تک حسین مجھ سے ہے، اور 61 ہجری 10 محرم سے لے کر تا قیام قیامت محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول حسین ابن علی سے ہوں۔ یہ حسین کا کمال ہے، یہ حسین ابن علی کی محنت ہے جس نے رنگ لایا ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء محنت کر کے گئے، حضرت محمد مصطفیٰ نے محنت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین نے محنت کی، حسن مجتبیٰ نے محنت کی اس دین پہ، سب نے قربانیاں دی ہیں، لیکن سب نے قربانیوں کے بعد، ان سب قربانیوں کے باوجود بعد از پیغمبر اسلام 11 ہجری کو پیغمبر نے یہ دنیا چھوڑی ہے، اور واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے۔ 50 سال کا عرصہ گزرا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اس دین کو پہنچاتے رہے، تمام انبیاء نے محنتیں کی۔ یہ 50 سال کا عرصہ صرف گزرا کہ یزید جیسے لوگ، یزید جیسے شخص کو لوگ امیر المومنین کہنے لگے۔ تمام انبیاء کی محنت تھی، لیکن حسین ابن علی نے 10 محرم کو کچھ اس طرح محنت کی، اس دین کے لیے کچھ اس طرح قربانی دی کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہر شریف یزید پر لعنت کرتا ہے۔ حسین کے قاتلوں پر بیشمار لعنت، بیشمار حسین کے قاتلوں پر، حسین کے قاتلوں پر۔ ہمیں روز یہ محنت ہے حسین ابن علی کی، اور میرے حسین نے تا قیام قیامت تک دنیا کو بتا دیا ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت۔ تو بلایا نا ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اور بیعت طلب کی یزید کے لیے۔ امام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں حسین کون ہوں؟ انا اہل بیت النبوہ، میں حسین اہل بیت نبوت کا ایک فرد ہوں، اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت کا فرد ہوں۔ ومعدن الرسالہ، فرمایا میں حسین وہ ہوں، ہم رسالت کی کانے ہیں، رسالت ہم سے پھوٹی ہے۔ نبوت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تاریخ پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، اتنا بتاتی ہیں کہ آدم سے لے کر
عیسیٰ تک ہر نبی کو نبوت، نبیوں کو نبوت ملی ہے، رسولوں کو رسالت ملی ہے اہل بیت کے صدقے میں، ان کے صدقے میں معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کانیں ہیں۔ ومختلف الملائکہ، فرمایا ہم وہ ہیں جن پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ومہبط الرحمہ، ہم رحمت خدا کا ٹھکانہ ہے۔ بنا فتح اللہ، فرمایا اس کائنات کی ابتدا ہم سے ہوئی ہے۔ وبنا ختم اللہ، اور فرمایا اس کائنات کا اختتام بھی ہم پہ ہی ہونا ہے۔ ابتدا بھی ہم سے ہے، اختتام بھی۔ حسین ابن علی نے اپنا تعارف کرایا، اور فقط اپنا تعارف کو حسین نے کافی نہیں سمجھا، بلکہ حسین نے یزید اور یزیدیت کا تعارف بھی کرایا۔ فرمایا یزید جس کے لیے تم بیعت طلب کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے یزید کون ہے؟ یزید شارب الخمر، یزید شرابی ہے، تارک الصلاۃ، نماز نہیں پڑھتا، ملعن بالفسق، فسق و فجور میں لت پت ہے یزید، قاتل النفس المحترمہ، فرمایا یزید نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ یزید نے اپنی دور حکومت میں 3 کارنامے ایسے انجام دیے ہیں، قیامت تک تاریخ اسلام شرماتی ہے یزید اور یزیدیت سے۔ ایک اس کا کارنامہ، مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے بندھوا دیے تھے، یہ یزیدیت ہے، یہ یزیدی کارنامے ہیں۔ ہاں تعارف کرانا یزید کا ضروری ہے، کیونکہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے پہلے جملہ کہا ہے، 20% لوگ آج بھی یزید کی طرفداری کرتے ہیں۔ ہاں، اور آپ سنتے رہتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ کہو۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں۔ فرمایا یزید کون ہے؟ جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوا دے، اس کا کیا تعلق ہے دین اسلام سے؟ دوسرا اس کا کارنامہ، جس نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کروائی، سنگ باری اتنا کہ بیت اللہ کا غلاف جل گیا، گولہ باری کرائی۔ تیسرا اس کا کارنامہ جو مولا حسین علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا یزید قاتل ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام میں سے 1000 صحابی، جس صحابی نے بھی حسین ابن علی کا ساتھ دیا، یزید نے اسے قتل کروا دیا۔ آواز بلند صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ مومنین کرام آگے آگے تشریف لے آئے تاکہ پچھلے والے لوگ اور بھی آ جائیں۔ بسم اللہ، شاباش، آجو آگے آگے ہو جاؤ۔ قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ آجو آگے۔ 1000 صحابہ کرام جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کو اس نے قتل کر دیا ہے۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت میرے دوست واقعہ کربلا کے بعد 2 ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے میرے شیعہ سنی بھائی۔ واقعہ کربلا کے بعد صرف 2 راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ، ایک راستہ ہے حسین ابن علی کا،
جو حسین نے اپنا تعارف کرایا ہے، جو اہل بیت نبوت کا فرد بھی ہے، جو معدن الرسالہ بھی ہے، جو محبت الرحمہ بھی ہے، جن سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے۔ ایک راستہ ہے حسین ابن علی کا اور دوسرا راستہ ہے یزید کا۔ اب تیری مرضی ہے کہ حسین ابن علی کا محبت کا دم دھرتے ہوئے ان مجلسوں میں آ کر حسین حسین کہہ کے لبیک یا حسین کر کے حسینی ہونے کا سلسلہ دے اور گواہی دے، یا پھر یزید کے راستے پہ چلے جائے۔ لبیک یا حسین، 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 وہ حسین ابن علی جس کے اتنی فضائل مورخین بیان فرماتے ہیں کہ میرے مولا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس میں اقدس میں ان کا نور مبارک وجود مبارک ہے، یا ایک دفعہ صدا دی یا اماں انا ابنک الغریب، ماں زہرا میں تیرا غریب بیٹا ہوں۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب اسے کہتے ہیں جس سے وطن چھڑایا جائے، غریب اسے کہتے ہیں جسے پردیس میں مارا جائے۔ کہا ماں زہرا میں تیرا غریب بیٹا ہوں۔ سارا دن سیدہ نے روتے ہوئے گزارا۔ دوسرے دن پھر آواز آئی یا اماں انا ابن کے ثقلان، ماں زہرا میں تیرا وہ بیٹا ہوں، انا ابن کے عطشان جو پیاسا ہوں۔ سارا دن سیدہ نے روتے ہوئے گزارا، کبھی کہتا ہے غریب، کبھی آواز آئی پیاسا۔ تیسرا دن آیا، ایسی آواز آئی، زہرا تڑپ گئی، برداشت نہ ہوا، روتے ہوئے بابا کے پاس آئی، آواز آئی یا اماں ہو انا ابن کے ثقلان، او ماں زہرا میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کے بند جدا ہو جائیں گے، جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ زہرا روتی ہوئی آئی رسول اللہ کے پاس، سلام کیا، بابا جان میرے جسم مبارک میں، میرے وطن اطہر میں جو میرا بیٹا ہے مجھ سے عجیب و غریب گفتگو کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں تیرا غریب بیٹا ہوں، کبھی کہتا ہے میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ آج تو اس طرح کی گفتگو کی ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا، کہتا ہے میں تیرا وہ بیٹا ہوں کہ جس کی شہادت کے بعد اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، جس کے جسم کے حصے ہو جائیں گے، جس کے بندوں سے جدا ہو جائیں گے۔ پیغمبر روئے، رو کر فرمایا ہاں زہرا یہ تیرا بیٹا حسین غریب ہے، اور زہرا حسین سے مدینہ چھڑایا جائے گا، حسین کو کربلا میں 3 دن کا پیاسا مار دیا جائے گا، اور زہرا حسین کی شہادت کے بعد حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، مشرق کی گھوڑے مغرب دوڑ جائیں گے، اور مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ جائیں گے۔ سیدہ روئی اور رو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے میرے حسین کی مدد کرنے کے لیے؟ فرمایا نہیں زہرا میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ بابا جان کیا امیر المومنین نہیں ہوں گے کہ میرے حسین کی کوئی مدد کر لے؟ کہا نہیں زہرا علی بھی دنیا چھوڑ جائیں گے، بابا حسن کہا حسن بھی دنیا چھوڑ جائیں گے، بابا میں موجود ہوں گی، کہا نہیں زہرا تو بھی دنیا چھوڑ جائے گی۔ تو زہرا نے رو کے کہا او بابا پھر میرے حسین کی مظلومیت پہ روئے گا کون؟ او میرے حسین پہ گریا کون کرے گا؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا
کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، اور جن کے ضعیف حسین کے ضعیف کو روئیں گے، اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے اصغر پہ گریا کریں گے۔ زہرا نے فرمایا او بابا پھر میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں بھی اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک اپنے بیٹے حسین کے عزاداروں کی شفاعت کر کے انہیں جنت نہ بھیج جاؤں۔ عزاداروں آج مصائب کا دن ہے، آج حسین پہ گریے کا دن ہے، اجرکم علی اللہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا، اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے آیا ہے خیام حسینی پر، اونٹ کٹے ہوئے ہیں، آبرو زخمی ہیں، پیشانی پہ تیر لگا ہوا ہے، حسین کا جسم زخموں سے چور چور ہے، پیشانی سے خون بہ رہا ہے۔ آکے کہا زینب رقیہ ام کلثوم اور سکینہ حسین کا آخری سلام، اور زینب کلثوم رقیہ سکینہ حسین بتانے آیا ہے میں جا رہا ہوں، پھر حسین زندہ واپس نہیں آئے گا۔ خیمے سے آواز آئی شریکت الحسین زینب کی، او بھائی حسین خیمے میں چلا، باہر دروازے پہ کیوں رک گیا؟ ایک ہی جملہ تاریخ میں ملتا ہے، امام مظلوم نے کہا زینب بہن میری پیشانی میں تیر لگا ہوا ہے، وہ میری پیشانی پھٹ چکی ہے، خون بہ رہا ہے، وہ میری حالت دیکھ کے کہیں میری سکینہ نہ مر جائے۔ کہا زینب ضمانت لیتی ہے، حسین چلا۔ اجرکم علی اللہ روایت کہتی ہے حسین گئے یا زینب بیٹھی، بھائی کو کہا بھیا حسین تو ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کہا زینب بہن ایتینی بقمیص عتیق، رونے والا حسین کا الوداع کرنا میں نے پڑھنا ہے۔ کہا زینب مجھے پرانی قمیص لا کے دو۔ شریکت الحسین نے کہا او بھیا حسین اگر کہے تو جنت سے لباس منگوا دو، حسین پرانے لباس کیوں مانگتے ہو؟ کہا زینب میرے مارنے والے کرائے کے لوگ ہیں، اور میرے مارنے کے بعد کسی نے میرا حمامہ اتارنا ہے، اور کسی نے عبا لے جانی ہے، اور میرے بعد میری میت پہ میری لاش پہ تجھ جیسی شریف بہن نے آنا ہے۔ میں کہتا ہوں تو جو آئے کچھ تو حسین کے بدن پہ موجود، عزادار لائی پرانی قمیص شریکت الحسین زینب نے۔ اب روایت کہتی ہے اس پرانی قمیص کو فتح حسین نے جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا، پھٹی ہوئی قمیص حسین نے پہنی، فضا کھڑی تھی دیکھ رہی تھی، دوڑتے ہوئے آئی، آگے کہا زینب حسین لالے کا مہمان، میں سمجھ گئی ہوں حسین نے واپس نہیں آنا۔ کیسے اماں فضا؟ کہا تیری ماں زہرا یہ قمیص جو حسین نے پہنی ہے، ایک دفعہ قمیص سی بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، اور میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہے آقا زادی؟ مجھے فرمایا تھا فضا جب کربلا میں حسین یہ قمیص مانگے اور سمجھ لینا حسین تھوڑی دیر کا مہمان۔ اجرکم علی اللہ عزاداروں نے ایسے کہتی ہے حسین نے قمیص زیب تن کے، زینب نے سمجھا اب آخری لحظے کا مہمان ہے۔ کہا حسین بھیا اپنا گلا
قریب کرو۔ حسین نے گلا قریب کیا، زینب نے بوسہ لیا، رو کے کہا مزارا تیرے حصے کا بوسہ مجھے ماں نے وصیت کی تھی، او میدان کربلا جب حسین الوداع کرنے آئے، زینب میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لینا، رو کے کہا زینب بہن تو نے اماں کی وصیت پوری کی ہے، مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے، زینب اپنا سر قریب کر، مجھے بابا نے وصیت کی تھی حسین آخری لمحے میں میری طرف سے زینب کے سر کے بوسے لینا۔ اجرکم اللہ نادر روایت کہتی ہے حسین نے الوداع کیا، ذوالجناح کی زین پہ بیٹھے، چند قدم حسین کا گھوڑا چلا، یہ ایک دفعہ رکا، حسین نے کہا او میرے ذوالجناح او میرے گھوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوسا ہے، تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، تو بھی تھک چکا ہے، حسین پہ منت لا، مجھے میدان چھوڑ کے آ، پھر تیری مرضی۔ ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو آئے، اشارہ کیا مولا میری قدموں میں دیکھے، حسین نے دیکھا 4 سالہ سکینہ جو ذوالجناح کے قدموں کو لپٹے ہوئے ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے او میرے بابا کے ذوالجناح، او میرے بابا کو میدان نہ لے جا، صبح سے دیکھ رہی ہوں اکبر گیا واپس نہیں آیا، قاسم گیا واپس نہیں آیا، اور محمد گئے واپس نہیں آئے، وہ میرا چاچا غازی گیا واپس نہیں آیا، وہ میرے بابا کے ذوالجناح، وہ میرے بابا کو میدان میں نہ لے جاؤ۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، لعنت الذین ظلموا۔